یہ توہین کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام مٹا دیں گے دنیا سے؟ جب تک اسلام ہے، جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، جب ایک بھی مسلمان، حقیقی مسلمان دنیا میں نہ رہا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قیامت کے دن تک یہ شریر لوگ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کردار کو گہنا نہیں سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رشتہ دار کے جس رشتہ داری پر دنیا ناز کرتی ہے، آج بھی کسی اچھے بندے، کسی اعلیٰ رتبے کے شخص، کسی منصب پہ فائز شخص کی رشتہ داری کسی کو نصیب ہو جائے، وہ اس پر فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں سے میری رشتہ داری ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، دور پار کا تعلق بھی بتاتا پھرتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے فرد ہیں، قبیلہ قریش کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ، یہ وہ قبیلہ قریش ہے کہ پورے خاندانوں میں سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہبر و رہنما دینے کے لیے پورے خاندانوں میں سے اس خاندان کا انتخاب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی خاندان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور یہ ایک رشتہ داری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح حفصہ بنت عمر کے پہلے بیوہ ہونے کے بعد فرمایا۔ پہلے شادی شدہ تھیں، بیوہ ہوئی ہیں، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، بیوہ سے نکاح فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی بیٹی سے۔ پھر وہ حفصہ بنت عمر سے ام المومنین حفصہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ کیسا اعزاز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس عمر بن خطاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہیں، ان کی گستاخی کر کے یہ کس دین کو ماننے والے ہیں، کس اسلام کے یہ دعوے دار ہیں؟ ان لوگوں کا اسلام سے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔